علم کلام پر نواں اعتراض یہ ہے کہ یہ علم غیر ضروری ہے. کیونکہ یہ ایسی چیز پر دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو گویا ماننا انسان کے لیے فطری ہے، یعنی ذات باری اور اس کی صفات. تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم کلام کے جو دلائل وغیرہ سیکھنا ہے یہ غیر ضروری ہے کیونکہ خدا کو ماننا فطری ہے. اس پر چند نکات مختصراً یوں ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہاں فطری ہونے سے کیا مراد ہے. اگر فطری ہونے کا مطلب بدیہی ہونا ہے، علم ضروری ہونا ہے، تو یہ ایک دعویٰ ہے. ایسا ہے نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری چیز ہے، تو غیر ضروری سے اگر تو مراد یہ ہے کہ ہر شخص پر یہ سیکھنا واجب نہیں ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے. ہم نے کبھی بھی متکلمین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات سے متعلق یہ تمام پیچیدہ دلائل سیکھنا سب کے اوپر واجب ہے. یہ تو واجب علی الکفایہ ہے. تو یہ بات اس معنی میں اگر کوئی کہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ واجب علی الکفایہ ہی نہیں ہے، اس کا بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیں، ایک کیفیت وہ ہے کہ جب ایک ویل فنکشننگ مسلم سوسائٹی ہو جس میں لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہاں لوگوں کے مسائل عملی نوعیت کے ہوں، تو ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منیمم لیول جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ عقیدہ طحاویہ کوئی اگر پڑھ لے یا اسی طریقے سے اور جو ہمارے بیسک ٹیکسٹ ہیں علامہ سنوسی کی ہے وہ پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب مسلمان کمیونٹی کو کسی غیر فلسفی جو مذہب کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اس کو جواب دینے کے لیے اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اور ہم بھول جائیں کہ ہمارے دلیل کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ یہ اگر کہنا چاہ رہا ہے کہ دین کی بنیاد جس استدلال پر کھڑی ہے وہ استدلال غیر ضروری ہے، تو ہم اس بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو فطرت کا مطلب ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فطرت کا مطلب کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کہ توحید اللہ تعالیٰ کو ماننا ان معنی میں فطری ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس حقیقت کو پہچان لے، اسے قبول کر لے، تو ان معنی میں یقیناً یہ بات ہم کہتے ہیں فطری ہے. اور اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر جو ضروری علم کے طور پر قضایا کچھ موجود ہیں وہ انسان کے لیے اس بات تک پہنچنا آسان کرنے والے ہیں، مثلا حادث کے لیے محدث ہوتا ہے، اور اس عالم کے اندر جو حدوث جاری ہے اس کو انسان پہچان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے استدلال کے ذریعے سے، اور وہ ضروری علم کے ساتھ مل کے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ان معنوں میں یہ فطری ہے کہ انسان کے اندر وہ ضروری علم اور کائنات کے اندر جو حوادث ہیں اس کو پہچان کر استدلال کرنا کہ یہ عالم حادث ہے، یہ ساری صلاحیت موجود ہے. اگر کوئی فطری ان معنوں میں کہہ رہا ہے تو ان معنوں میں اس سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ فطری ہے. لیکن اگر فطری ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے سے بلٹ ان ہے ہر شخص کے اندر، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا گویا زیادہ آبویس بات ہے بنسبت ان بدیہی قضایا کے جن کے ذریعے سے اللہ کے ہونے پر دلیل قائم کی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن نے بھی یہ بات یوں نہیں کی کہ تمہارے اندر خدا جو ہے وہ ان بلٹ کر دیا گیا ہے گویا اس کا تصور اتنے عموم کے ساتھ، بلکہ ظاہر ہے ہم سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی خدا کو تھوڑی دیکھتے ہیں، نشانی کو دیکھتے ہیں نا. یعنی اگر میں یوں بھی مذہبی لینگویج بھی بولوں تو مجھے حس کے ذریعے سے عالم نظر آ رہا ہے، خدا نظر نہیں آ رہا ہے براہ راست. اس نشانی سے میں پھر انفر کرتا ہوں اور ذات باری تک جاتا ہوں. تو زیادہ چیز جو ڈائریکٹلی میرے سامنے ہے وہ خدا کا علم نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ وہ زیادہ آبویس ہے اور یہ کم آبویس ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو لوگ کر دیتے ہیں، اور شاید یہ ایپسٹیمولوجیکلی سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ اس سے نشانی کو دیکھ کر نشانی والے تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کئی سٹیپس ہیں، اس کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا دلیل سے. پھر دیکھیں فطری کا اگر آپ کام چلانا چاہتے ہیں کہ بس فطری کہہ کے ہم کہیں گے یہ بات ختم ہو گئی، کوئی دلیل ضروری نہیں ہے، تو ہر شخص اپنے دعوے کے بارے میں کہہ دے گا کہ یہ فطری ہے، میں یہ میرے نزدیک یہ فطری ہے. خود شیخ ابن تیمیہ نے جو کہ اس فطری ڈسکورس کے ایک بڑے نمائندے ہیں اور وہ علم کلام کے اوپر رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس فطرت میں ہی ہے انسان کے یہ اللہ تعالیٰ کو ماننا. تو بات یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ 7-8 وجہ ہیں وہ گن دیتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، وہ اپنی اصل حالت پہ نہیں رہتی. مثلا مورسی اعتقادات کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، ظن و شبہات کی وجہ سے. ظن و شبہات میں ویسے وہ کلام کو بھی شامل کرتے ہیں کہ جو شخص زیادہ کلام پڑھ لے وہ بھی گویا اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں وہ پھر اللہ کے لیے حوادث ماننے کو محال سمجھتا ہے. اسی طریقے سے اغراض جو ہے
وہ انسان کو فطرت سے ہٹا دیتی ہیں. عادتیں جو ہیں جو مطلب فادی طور پر وہ چیزیں کرتا آیا ہے اس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ یہ نیچرل ہے، حالانکہ وہ نیچرل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے تقلید کے رویے کی وجہ سے وہ اس کی فطرت مسخ وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ دیکھیں اتنے سارے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس شخص کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. تو ایسے تو پھر ہر شخص دوسرے کے بارے میں یہ الزام لگا دے گا کہ بھائی آپ فطرت پر نہیں ہوں، میں فطرت پر ہوں. تو کوئی اسٹینڈرڈائز دعویٰ ہوگا یا نہیں جس کے اوپر پھر ہم جج کر سکیں؟ تو علمی دعووں کو منظم طور پر تقسیم کرنا کہ کون سے استدلالی ہیں، کون سے پریمیٹیو ہیں اور کون سے اتنے پریمیٹیو ہیں کہ ان کے اوپر آپ بالکل شک ہی نہیں کر سکتے، اور شک کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو رد کر رہے ہوں گے. یہ علمی دعووں کی اس ترتیب کے ساتھ تقسیم کرنا، یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ کوئی اس طرح اٹھ کے بس یہ دعویٰ نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ فلاں بات یوں ہے، فلاں بات یوں ہے. تو متکلمین نے یہ ساری محنت کی اس لیے ہے تاکہ ہر شخص کے دعوے کو جج کیا جا سکے کسی ایسے پیمانے کے اوپر جا کے جس کے اوپر مزید علمی پیمانہ لانا مطلب یہ کہ ممکن نہ رہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں اس کے علاوہ کسی اور کی بات کروں گا تو وہ خود اپنی ہی تردید کرنے والا بن جائے. اس میں اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا فطری ہے، تو چلے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ ماننا کہ خدا ہے یہ فطری ہے، لیکن اس خدا کی صفات کیا ہیں تنزیہی اور ثبوتی؟ کیا یہ بھی فطرت میں گھدا ہوا ہے انسان کے؟ تو ظاہر ہے یہ جو فطری ڈسکورس والے ہیں ان کے لیے یہاں آ کے مشکل آتی ہے کہ تنزیہی ثبوتی صفات کے لیے کیا کوئی پیمانہ موجود ہے یا نہیں ہے. پھر یہ جو منہج ہے کہ جی یہ چیز بس فطری ہے اس لیے کوئی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ فلسفیانہ شبہات کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کوئی شخص یعنی کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم لفظ یہ کہ یہ اس کی کفایت نہیں کرتا کہ کوئی شخص اگر فلسفیانہ دلائل کی بنیاد پر الحاد کو فروغ دیتا ہے تو بس میں اس کے جواب میں یہ کہوں کہ تمہاری فطرت مسخ ہے اور انسان کے لیے خدا کو ماننا جو ہے نا یہ بس فطری چیز ہے. کیا اس سے کوئی دلائل فلسفیانہ دلائل کا رد ہو جائے گا؟ کیا میں آرٹیکولیٹ کر لوں گا اپنا مقدمہ اس چیز کی بنیاد پر؟ ظاہر ہے یہ ایک ایسا دعویٰ ہوگا اگر کوئی کر دے کہ ہاں بس یہ کفایت کرنے والی چیز ہے، اور وہ کہے بس میں کہوں گا کہ بس میں خدا کو مانتا ہوں، تم نہیں مانتے، تم اپنے گھر جاؤ میں اپنے گھر جاؤں، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نبی تک تمہارے کس راستے سے لے کر جاؤں گا علمی طور پر، بس یہ کہ بس تم اپنے گھر. تو نتیجہ ہے ڈسکورس تو نہ ہوا نا، گفتگو تو نہ ہوئی. تو یعنی فلسفیانہ شبہات کا جواب فطرت کے دعویٰ کر دینے سے حل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ اس کے اندر بھی پیچیدگی پیدا کریں، سبسٹینشیٹ کرنے کی ایبلٹی پیدا کریں. آخری بات اس میں یہ ہے کہ علم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کیونکہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، دلائل مشکل ہو گئے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ علم کے بارے میں ناقدری کا رویہ. علم کبھی سادہ نہیں ہوتا، علم پیچیدہ ہوتا ہے. علم پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ جزیات کو ملا کے کلیات بناتے ہیں، یعنی آپ ہائر پرنسپلز بناتے ہیں. وہ ہائر پرنسپل جتنے میں نے کہا آپ کو پہلے مثال دی کہ بھائی وہ جیسے جیسے ایبسٹریکٹ ہوتا چلا جاتا ہے وہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو کس نے یہ بات کہی ہے کہ سادگی علم کی بھی کوئی خوبی ہے؟ سادگی عمل کی خوبی ہو سکتی ہے، سادگی علم کی خوبی نہیں ہوتی. علم ہمیشہ پیچیدہ ہوگا، مشکل ہوگا، وہی معنی ہے کہ اس کے اندر جیسے جیسے ایبسٹریکشن بڑھتی چلی جائے گی وہ مشکل ہو جائے گا. تو علم سادہ نہیں ہوا کرتا، علم جو ہے وہ پیچیدہ ہوا کرتا ہے، اور علم کے اندر سادہ چیزیں تلاش کرنے والا دراصل سادہ لوح ہوتا ہے. وہ جب اس کے سامنے پیچیدہ بات آتی ہے تو وہ پھر جواب نہیں دے پاتا اور وہ مقابلہ نہیں کر پاتا کبھی.